بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ التطوع فی البیت۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب ایک نیا باب جو ہے اس کا عنوان قائم کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ باب ہے ان حدیثوں کے بارے میں کہ جن کا مطلب اور تقاضا یہ ہے نفلی نماز گھر کے اندر پڑھنی چاہیے۔ اس سے پہلے نماز چاشت کا بیان تھا، اور نماز چاشت سے پہلے رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا بیان تھا۔ رات کی عبادت بھی نفل ہے اور چاشت کی نماز بھی نوافل میں سے ہے، یعنی مستحب سنتوں میں سے ہے۔ تو اب نفل نماز ہی کے بارے میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، جس سے وہ یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ نفل نماز جو ہے اس کا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے، اور کوشش کرنی چاہیے نفلی نماز جو ہے اس کو گھر پہ ہی ادا کیا جائے۔ البتہ یہ بات ہے جو سنتیں فرضوں سے پہلے یا نماز فرض کے بعد ہیں، ان کے بارے میں چونکہ فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ یہ سنتیں فرائض کو مکمل کرتی ہیں، مکملات فرائض میں سے ہیں، یعنی فرض کی ادائیگی میں کوئی نقص رہ گیا، کوئی کمی رہ گئی، کوئی کمزوری رہ گئی، تو یہ سنتیں پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ ان سنتوں کا یہ فائدہ بھی ہے، ان کا ثواب جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا کہ یہ سنتیں جو ہیں یہ فرض نماز سے قریب ہوں۔ جتنا زیادہ اس کو فرض نماز سے دور کرتے جاؤ گے تو اس کے ثواب میں کمی واقع ہوتی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بھی ایک شرعی قاعدہ ہے۔ تو اب باتیں سامنے آ گئی دو، ایک تو یہ کہ نماز نفل جو کہ سنتوں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتوں پر بھی مشتمل ہے، اس نماز کا گھر کے اندر ہونا مسنون ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سن چکے، دوسرا قاعدہ کہ سنت نمازیں جو ہیں جو فرض نماز سے پہلے ہیں یا فرض نماز کے بعد ہیں، ان کا تعلق چونکہ فرض نماز کے ساتھ ہے، فرض نماز کی کمی جو ہے اس کو پورا کرنا یہ ان کا کرشمہ ہے، لہٰذا ان کو فرائض سے قریب، جتنا قریب آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی قریب کر کے پڑھیں۔ تو اب اس سے ایک مسئلہ تیسرا سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ جس کا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے، مسجد سے نکل کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنے گھر میں جا کے پڑھیں، اس کو اس میں ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو قبلی سنتیں ہیں، فرض نماز سے پہلے والی سنتیں، تو ان سنتوں کو اپنے گھر سے پڑھ کے تو مسجد کے اندر آئے۔ نوافل کے بارے میں یہ قاعدہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، اور نوافل کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ مشتمل ہے سنتوں پر بھی، خواہ مؤکدہ ہیں خواہ غیر مؤکدہ ہیں، ان سب کو تطوع عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور تطوع کا ترجمہ جو ہے وہ نفل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث پڑھتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے حدیث نمبر 285۔ امام ترمذی نے کہا حدثنا عباس العنبری قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن معاویة بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاویة عن عمه عبد الله بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إلى آخری۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث حضرت عباس العنبری نے بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث مشہور محدث امام، حدیث پاک کے عظیم امام
حضرت عبد الرحمن بن مہدی نے بیان فرمائی، اور عبد الرحمن بن مہدی اس حدیث کو حضرت معاویہ بن صالح سے، اور معاویہ بن صالح حضرت علاء بن حارث سے، اور علاء بن حارث اس کو حرام بن معاویہ سے روایت کرتے۔ حرام بن معاویہ اپنے چچا عبداللہ بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الصلاة فی بیتی والصلاة فی المسجد۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، نفل نماز، نماز کا لفظ ہے یہاں پر مگر مراد اس سے نفل نماز ہے، کیونکہ آگے بھی اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نفل نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھوں یا مسجد میں پڑھوں؟ قال، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد ترى ما اقرب بیتی من المسجد، کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کتنا زیادہ قریب ہے، یعنی یہ کہ یہاں مسجد میں دروازہ ہے حجرہ مبارکہ کا، یہ دروازہ جو ہے اس کو کھولتے اور مسجد میں تشریف لے آتے تو کتنا قریب تھا گھر، یعنی مسجد میں ہی گھر تھا۔ فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، تو ارشاد فرمایا کہ یقین ہے اگر میں یہ نماز اپنے گھر کے اندر پڑھوں یہ مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، حالانکہ مسجد سے کتنا زیادہ قریب ہے، پھر بھی مسجد میں نہ پڑھوں گھر میں پڑھوں تو یہ زیادہ مجھے محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے، من ان اصلی فی المسجد، اس بات سے کہ میں یہ نماز نفل جو ہے اس کو مسجد کے اندر ادا کروں۔ اچھا، اس میں فائدہ کیا ہے؟ محدثین نے اس پر بھی کلام کیا ہے، نماز نفل کو گھر میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ریاکاری سے آدمی محفوظ رہے گا۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑے رکوع خضوع کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، چاہے نوافل کو بھی، مگر گھر میں ہوں تو وہ پھر جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے نا چوک کو چگنے کے لیے، اس انداز سے وہ تیزی اور سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب گھر میں نماز پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ صرف جس کے لیے نماز پڑھنی ہے وہی دیکھ رہا ہے، اور انسان تو کوئی نہیں دیکھ رہا باہر کا، تو اب وہاں پتہ چلے گا کہ تم کیسی نماز پڑھتے ہو۔ تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو دکھانے کے لیے آدمی جو ہے وہ اس نماز کو پڑھے گا، لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہوگا، تو یہ ریا سے یہ نماز پاک ہو جائے گی۔ وَتَحْقِيقًا لِتَصْدِيقِ الْإِيمَانِ، فرماتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایمان ہمارے دل کے اندر ثابت اور موجود ہے، اس ایمان کا گویا کہ ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے جو ہم نماز پڑھتے ہوں تو اس میں کچھ لوگوں کو دکھاوے کا بھی معاملات بیچ میں آ جائے، مگر وہاں تو کوئی نہیں، تو اس لیے وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ مخالفت للمنافقین، اور یہ منافقین کی مخالفت بھی اس میں ہوگی، کیونکہ منافقین کا کیا طریقہ تھا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمان اقدس میں منافقین مسجد میں آ جاتے تھے بر وقت، اور مسجد کے اندر آ کر با جماعت نماز پڑھتے تھے، لیکن جس وقت وہ گھر جاتے تھے تو سنت وغیرہ جو ہے وہ کوئی نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ مسلمانوں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا تھا ان کا، نہ ہی اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان تھا۔ تو ان منافقین کی مخالفت بھی اس کے اندر جو ہے وہ لازم آتی ہے۔ وقصد وصول البرکت الی المنزل واہلہ، اور اس کا یہ بھی مقصد ہے گھر کے اندر، اور جو گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو نماز کی برکات جو ہیں وہ حاصل ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے گھر والوں کو برکات جو ہیں وہ نہ ملے گی، تو یہ بھی مقصد ہے۔ اور وَنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے
یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے اور اس کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، اور وہ گروہ جو ہیں وہ جس وقت کوئی نماز پڑھتا ہے نا، جس وقت کوئی نماز پڑھتا ہے، جہاں کہیں نماز پڑھتا ہے مسجد کے علاوہ، تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں پر جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ دعائے خیر کرتے ہیں، اور جس وقت نماز کے اخیر میں وہ دعا کرتا ہے اپنے لیے التحیات کے اندر، تو وہ آمین آمین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس کی دعا پر بھی آمین کہتے ہیں، اور اس کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی نزول اور فرشتوں کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے گھر کے اندر نماز نفل پڑھنا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَطَرْدِ الشَّيْطَانِ عَنْهُ، گھر میں شیطان کے اثرات جو ہیں ان کو گھر میں سے خارج کر دینا، گھر میں سے ان کو مٹا دینا، ان کو ختم کر دینا، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے نفل نماز کو گھر پڑھنے سے۔ تو اتنے فوائد ہیں، اور ان میں سے ہر فائدے کے لیے حدیثیں ہیں، اور حدیثیں جو ہے وہ ان فوائد کو بیان کرتی، مگر ہم اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے حدیثوں کو بیان نہیں کیا، مگر جو حدیثوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے وہ آپ حضرات کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کتنا زیادہ قریب ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہی محبوب ہے، یہی پسندیدہ ہے کہ میں اپنی نماز نفل کو گھر کے اندر پڑھوں اور مسجد کے اندر نہ پڑھوں۔ پھر فرمایا الا ان تکون صلاۃ مکتوبہ، مگر یہ کہ جس نماز کو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ نماز فرض ہو، تو اس کے لیے میری خواہش یہ نہیں ہوتی کہ میں اپنے گھر میں پڑھوں، بلکہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ مسجد کے اندر پڑھوں۔ یہاں پر ایک شرعی کلیہ جو ہے اس کو یاد رکھیں کہ جو فرائض ہیں، چاہے نماز میں، چاہے صدقات میں، یا کسی اور بھی عبادت کے کام میں، جو ہیں آدمی کے فرائض، ان کے لیے بہتر اور زیادہ مفید یہی بات ہے کہ عوام الناس کے سامنے ادا کیا جائے۔ اس لیے کہ اگر عوام الناس کے سامنے ہم ادا کریں گے، نماز نہ پڑھنے کی تہمت جو ہے اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اگر گھر میں پڑھیں گے اور مسجد میں لوگوں کے سامنے ہم نہیں پڑھیں گے تو لوگ شاید یہ سوچیں گے کہ یہ نماز پڑھتا ہی نہیں، حالانکہ نماز تو فرض ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے فرض نماز جو ہے اس کو لوگوں کو دکھا کر لوگوں کے سامنے پڑھنا، یہ جو ہے یہ شرعاً محبوب اور پسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ جو ہے نوافل، چاہے نماز، چاہے صدقہ خیرات، چاہے روزہ، چاہے کوئی اور چیز، تو ان کے اندر مستحب یہ ہے کہ آدمی دوسرے لوگوں کو دکھلانے سے ثواب زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اب اس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ اس کو ضرور کرے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی تہمت جو ہے وہ نہ آئے، کیونکہ یہ بات تو صرف فرائض میں، اور نوافل اور تطوعات جو ہیں یا سنتیں وغیرہ ہیں، ان کے اندر وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ جو ہے اس کو یاد رکھیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز کا ادا کرنا باجماعت یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کا ایک یہ نشان ہے۔ تو اسلام کا نشان جو ہے یا جو شعائر میں سے ہے اسلام کے، ضروری ہے اس کو خوب زور و شور کے ساتھ، ہاں جی، مجمع عام کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ شعائر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بول بالا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ اس باب میں اور بھی حدیثیں ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں، تو ان میں سے ایک حدیث ہے یہ مسلم اور بخاری کی،
جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، آپ نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، اس کو گھر میں جا کے ادا کرو۔ پھر فرمایا ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان کے اندر، قبروں کے اندر نماز پڑھنا ممنوع ہے، وہاں نماز ہوتی ہی نہیں۔ ہاں مگر یہ ہے کہ اگر قبرستان کے اندر کوئی چار دیواری ہے یا کم از کم قبلہ کی جہت میں کوئی دیوار ہے جی، اور قبریں جو ہے اس دیوار سے پار ہیں، اور نمازی کے اور اس دیوار کے درمیان کوئی قبر نہیں آتی، تو وہاں پر بلا کراہت نماز جو ہے وہ پڑھنی جائز ہے۔ تو عام طور پر یہ ہے کہ قبروں کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی اور نہ ہی جائز ہے وہاں پر نماز پڑھنا، تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو۔ تو یہ کون سا حصہ ہوگا؟ نوافل، نفلی نماز جو ہے اس کو گھر کے اندر ادا کرو۔ اچھا، ولا تتخذوا قبورا، اس کا ایک اور بھی مفہوم ہے کہ جس طرح کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیکھنے میں یہ نہیں آتا، ہم قبرستان میں جائیں، ہمارے دیکھنے میں نہیں آتا کہ قبرستان کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جو قبرستان والے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوں، ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ یعنی قبرستان کے اندر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہوا عالم شہادت کے اندر وہ نظر نہیں آتا۔ اگر عالم غیب کے اندر وہ پڑھیں، عالم برزخ کے اندر وہ پڑھیں، تو اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ظاہر کا جو عالم ہے اس عالم کے اندر، قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ کوئی وہاں نماز پڑھتا ہے۔ تو مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ اپنے جو گھر ہے نا، ان گھروں کو قبرستان مت بنا دو، قبرستان مت بنا دو اپنے گھروں کو، کہ تم بھی جیسے کہ اس گھر میں رہنے والے بھی گویا مردے ہو، اور مردہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو یہ مطلب ہے سرکار کا، آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار ہونا چاہیے، گھر کے اندر بھی ورد وظائف ہونے چاہیے، گھر کے اندر بھی نوافل جو ہیں نماز وہ پڑھی جانی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، یہ بھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جس کو آدمی اپنے گھر میں ادا کرے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز جو ہے یہ گھر میں نہیں ہونی چاہیے، یہ مسجد کے اندر افضل ہے، اور جو نفل ہے یا سنت ہیں ان کو گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ لیکن یہ بتا چکا ہوں کہ گھر اگر نزدیک ہے تو پھر گھر میں نفل پڑھ کے، سنتیں پڑھ کے تو پھر آؤ مسجد کے اندر، اور بعدی سنتیں جو ہیں ان کو گھر کے اندر جا کر ادا کرو، یہ سنت کے مطابق ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر گھر اتنا دور ہے کہ گھر جاتے وہ آپ کی سنتیں جو ہیں نماز کے بعد والی، وہ سنتیں جو ہیں وہ فرض نمازوں سے وہ دور ہوتی جائیں گی، بہت دور ہو جائیں، بہت فاصلہ ہو جائے بیچ میں، تو یہ بات جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ جس وقت نماز فرض کو ادا کرو تو نماز فرض کے ادا کرنے کے بعد سنت ادا کرنے اور فرضوں کے سلام پھیرنے کے درمیان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ فاصلے سے مراد یہ کہ بیٹھ جاؤ صلاح مشورہ کرنے کے لیے، چلو سنتیں ہیں وہ تو ہم پڑھ ہی لیں گے، ہاں جی چلو پہلے یہ کام کر لیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ سنتیں دور ہو جائیں گی، ان کا ثواب جو ہے اس میں کمی واقع ہوگی۔ اسی طرح کئی جگہ پر یہ ہے کہ امام مسجد جو ہیں وہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد
وہ لمبے چوڑے ذکر اذکار کرانے شروع کر دیتے ہیں نمازیوں کو، ہیں جی، یا بیٹھ جاتے ہیں اور نمازیوں کو ہدایت ہوتی ہے کہ آپ بھی فلاں فلاں ذکر کریں، یہ کریں، یہ کریں، اس میں کافی دیر لگ جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے نماز سنت اور نماز فرض کے درمیان کافی زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ کہ وہ تسبیحات یا وہ استغفار کے کلمات یا تحلیل لا الہ الا اللہ، یہ کلمات جو ہیں صرف ان کلمات کو آدمی جو ہے وہ پڑھ لے، اور اس کے پڑھنے کے بعد 2-3 فکروں میں دعا ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد پھر اٹھتے آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ لی جائے، کہ فرض اور نوافل کے درمیان، سنتوں کے درمیان آیت الکرسی کا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ جو شخص اس آیت الکرسی کو اس موقع پر پڑھتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے، وہ جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو۔ یہ آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ ہے۔ تو یہ آیت الکرسی پڑھنا، 2-3 بار کلمہ طیبہ پڑھ لینا، ہاں جی، استغفر اللہ پڑھ لینا، یہ اتنی گنجائش جو ہے اس حد تک ہے۔ اس سے زیادہ اگر لمبا کریں گے آپ تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو سنتوں کا ثواب جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے فقہاء کرام نے چند نمازوں کو اس قاعدے سے مستثنی قرار دیا ہے، یعنی ان نمازوں کو گھر کے اندر پڑھنے کی بجائے مسجد کے اندر پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ ضروری بھی ہے۔ ان میں سے پہلی نماز ہے نماز تحیۃ المسجد۔ مسجد کے اندر داخل ہو جو آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر داخل ہو فلیرکع رکعتین، اس کو چاہیے کہ داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے یا کوئی اور کام کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، اور یہ 2 رکعتیں کیا ہے؟ نماز تحیۃ المسجد۔ تحیہ کا معنی ہوتا ہے تحفہ، تحیۃ المسجد کا معنی مسجد کا تحفہ، یعنی مسجد میں آئیں تو مسجد کے اندر یہ تحفہ آپ جو ہے نا آ کر پیش کریں۔ تو اس کا چونکہ تعلق ہی مسجد کے ساتھ ہے کہ مسجد کے اندر آنے کا یہ تحفہ ہے، لہٰذا مسجد کے اندر ہی اس کو پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر میں پڑھے ان نفلوں کو تو اس کو تحیۃ المسجد کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ 2 رکعت نوافل کا ثواب مل جائے گا۔ تو پہلی یہ نماز ہے مستثنی نمازوں میں سے۔ دوسری نماز جو 2 رکعت طواف کے اختتام کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی، ان کو نماز طواف کہا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ 2 رکعتیں جو ہے یہ واجب ہیں، فرض نہیں ہیں، واجب ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ سنتیں ہیں۔ تو چلو ان اماموں کے نزدیک یہ یعنی تطوع یعنی نوافل میں شامل ہو گئے، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ واجبات میں سے ہیں، اس لیے کہ ان کی خوب تاکید آئی ہے ادا کرنے کی۔ تو خوب تاکید آنا کسی چیز کا تو یہ چیز جو ہے چیز کو واجب بنا دیتا ہے۔ تو یہ بیت الحرام کے اندر یعنی مسجد حرام جو ہے اس کے اندر ہی ان 2 رکعتوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ چلو یہ جا کے گھر پہ یا اپنے ہوٹل پہ جہاں ہمارا قیام ہے وہاں جا کے ہم پڑھ لیں گے تو یہ بات جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ نماز ہے نماز تراویح، کہ نماز تراویح سنت ہے، مگر اس کے باوجود نماز تراویح کا مسجد کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ اس کا پورا ثواب یہ مسجد کے اندر ہی پڑھنے سے ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے جی، جیسے کہ پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ نماز تراویح جو ہے مسجد کے اندر اس کو ادا کیا جائے اور قرآن کریم کا ختم ہو رہا ہو، 1.25 سپارہ 1.5 سپارہ یا جتنا بھی تراویح کے اندر تلاوت ہو رہی ہو زور و شور کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حاضر ہوں اور نمازی جو ہیں ان کے بھی دلوں میں رقت طاری ہو اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کو سن رہے ہوں، اور اس طریقے سے رمضان شریف کی راتوں کا کچھ حصہ جو ہے اس کو
جاگ کر عبادت الہی میں تراویح کی نماز میں گزارنا، یہ چیز جو ہے یہ نہ صرف سنت ہے بلکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کے نشانات میں سے ہے۔ یعنی اس چیز کو دیکھ کر تو پہلی سب سے جو توجہ جاتی ہے تو وہ اس بات پر جاتی ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، مسلمان پڑھتے ہیں اس کو اور مل کر اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ ایک اجتماعی شعار ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز جو ہے اس کو گھر کے اندر پڑھنے کی بجائے مسجد کے اندر پڑھنا اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اگرچہ اس بات کی فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ادا کرنا چاہتا ہے مگر مسجد کے اندر باجماعت تراویح کی نماز جو ہے وہ ادا ہو رہی ہے باقاعدہ، اور وہ شخص مسجد کے اندر آ کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اور اس کے جماعت میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے تعداد پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہاں جی، تو وہ اگر گھر میں بھی پڑھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کا زیادہ ثواب جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی اس کو ادا کرنے سے ملتا ہے۔ اب یہ بحمدہ تعالی آج ایک اور باب جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس باب کے اندر یہ ایک ہی حدیث تھی۔ اس کے بعد آگے جو باب آ رہا ہے نا جی، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ملتا ہوا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم فرمایا، اور مناسبت یہ تھی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک 2-3 بابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اس سے اور پہلے بھی سرکار کی نمازوں کے بارے میں، نماز نفل کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آپ کہیں کہ سرکار کے یہ شمائل شریف ہیں، حضور کی عادتیں ہیں، حضور کے یہ گھر کے اندر یا مسجد کے اندر یا باہر کام کرنے جو کام ہے آپ کے ذاتی کام، ان کے بارے میں یہ موجود ہے، تو اس کے اندر فرض نماز کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ ہاں مگر ضمناً آیا ہے، ڈائریکٹ نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بھی فرض ہے اور ساری امت پر بھی فرض ہے، لہٰذا یہ فرضوں کا ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص عادتوں یا مخصوص کاموں میں سے نہیں ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنہائی کے اعتبار سے آپ کون کون سی نمازیں کیسے کیسے ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ نمازوں کا بیان پورا ہو چکا، نفل نمازوں کا یا سنتوں وغیرہ کا جو فرض کے علاوہ ہیں، تو اب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مناسب سمجھا کہ اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں کے بعد سرکار کے جو نفل روزے ہیں ان روزوں کا ہم بیان کریں۔ تو باب کا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ باب ہے ان احادیث کے بارے میں کہ جو حدیثیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نفلی روزے کے بارے میں آئی ہیں، اور اس باب کے اندر ہیں 16 حدیثیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کا بیان آئندہ شروع ہو جائے گا۔